اشفاق صاحب، آپ نے جو اپنی بے اطمینانی اور ناسودگی کا اظہار کیا تو اس کے بہت سے وجوہ ہو سکتے ہیں، اجتماعی جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک انفرادی وجہ بھی کام کر رہی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ آپ میرے خیال میں پیدا ہوئے تھے اپنے آپ کو تخلیقی سطح پر اظہار کرنے کے لیے، جس کا اظہار افسانہ نگاری کے واسطے سے ہوا، اور ہمارے سب کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ ایک افسانہ نگار نے جنم لیا ہے۔ لیکن پھر آپ تخلیقی اظہار کے رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستوں پر چل پڑے، اطمینان کی تلاش میں یا جو کچھ بھی ہو، اور وہ پروفیشنل کام آپ نے بہت سے کیے۔ مجھے آپ اس جسارت کی اجازت دیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اب ایک لمبا سفر کرنے کے بعد ان راہوں پر آپ کا وہ تخلیقی ضمیر جو ہے جسے آپ چھوڑ گئے تھے ایک وقت میں، وہ آپ کو اندر سے کچھ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ تم نے انصاف نہیں کیا۔ یہ بے اطمینانی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہوگی، میں بلکہ کہتا ہوں 200% بات انتظار نے صحیح کہی ہے، 200%۔ وہ اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑی محنت کی ہے، اتنی زیادہ کہ ادیبوں نے تو کیا، دکانداروں نے اور کارخانے داروں نے بھی نہیں اتنی کی ہے۔ لیکن میں اب سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ محنت کرنا اور اپنے آپ کو مشقت کی بھٹی میں اتنا زیادہ جھونکنا ایک عام آدمی کو بھی زیب نہیں دیتا، چہ جائے کہ ایک کریٹیو آرٹسٹ جیسا کہ سب ہمبل چھوٹے درجے کا کریٹیو آرٹسٹ ہو، اور اس کا ضمیر ضرور اسے ٹھونگے مارتا ہے اور وہ اپنا بدلہ لیتا ہے اور اسے یقیناً گلٹ کا احساس ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں میں نے انتظار نے تو محبت سے کہا نا کہ پروفیشنل راہوں پہ چل نکلے، میں کمفرٹس کی تلاش میں اپنے لیول جو زندگی کا ہوتا ہے اس کو ہائر کرنے میں لگا رہا، اور اپنا معیار زندگی دنیاوی معاملات میں یقیناً اونچا کیا۔ لیکن اب جب میں پلٹ کے دیکھتا ہوں، when I sit and look back، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ سب چیزیں جو تھیں یہ بیکار تھیں اور فروئی تھیں، اور انہوں نے مجھے وہ کچھ عطا نہیں کیا جو شاید میں لکھتا رہتا، وہ میں ایک بڑا ادیب تو نہ بن سکتا، مجھے احساس ہے اس بات کا، لیکن اگر لکھتا رہتا تو کم سے کم میرا کتھارسس ضرور ہوتا رہتا، اور یہ جو ایک گانٹھ بند گئی ہے وجود میں اور ذہن میں، یہ اتنی پچکی ہوئی نہ ہوتی۔ یہ ٹھیک، یہ جو آپ نے ابھی کہا ہے کہ کہولت کا احساس آپ کو ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ پر ایک دباؤ ہے اور پژمردگی ہے اور بیزاری کی حد تک پہنچی ہوئی پژمردگی، تو اس کو آپ یوں کیوں نہیں سوچتے کہ دراصل یہ تو ایک پختگی کی علامت ہے جو آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے، جو آپ اس طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ وہ باتیں جو ایک ناپختہ آدمی سوچتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بناتا ہے، اب وہ آئیڈیل آپ کا آئیڈیل نہیں رہا، اب آپ نے اس سے ہائر آئیڈیل کی تلاش شروع کر دی ہے، جو ممکن ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے باہر نہ ملے بلکہ خود آپ اپنے اندر سے تلاش کریں، اور عین ممکن ہے کہ یہ آپ کی تخلیقی جو صلاحیتیں ہیں ان کو روئے کار لانے کے لیے ایک نیا موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کیفیت جو ہے نا، جسے صوفی ٹرم میں انقباض کی کہتے ہیں، قبض کی کیفیت، اور یہ بڑی تکلیف دہ اور مشکل وقت ہوتا ہے، اور جو صوفیاء مستحلقین جسے کہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ خودکشی کر لیتے تھے اس کیفیت میں آ کے، بلکہ مسئلہ بھی پوچھا گیا ہے طریقت کی کتابوں میں کہ ایسے صوفی جو خودکشی کر لیتے تھے کیا ان کی خودکشی جائز ہے یا نہیں، اس کے اوپر مختلف آراء ہیں۔ تو یہ انقباض کی کیفیت جو ہے یہ کچھ واقعی سارٹ آف کمٹنگ لٹل سوئسائڈ، تو کیا ممکن ہے یہ گزر جائے؟ کیا اس سے ہم یوں سوچیں کہ آپ اپنے لیے کوئی نیا راستہ تلاش کر رہے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ یہ دیکھیے نا، افسانہ نگاری سے تمثیل نگاری تک، ریڈیو سے ٹیلی ویژن تک، پھر اس کے بعد آپ نے اس دوران میں صحافت بھی کی، پبلشنگ کا کام بھی کیا، اور اس کے بعد افسر بھی بنے آپ ایک ادارے کے۔ تو اگر ان تمام چیزوں میں آپ کو سکون نہیں ملا تو کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ اب اپنا پروفیشن پھر چینج کریں؟ اس سے پہلے تو آپ نے اپنا پروفیشن، جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں پروفیشن چینج کرنے سے بات نہیں بنے گی، کچھ اپنا اندر چینج کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس کی یعنی جو کچھ بھی ہوگا وہ اندر سے نکلے گا، باہر کے حوالے سے مشکل ہوگا۔ اچھا اشفاق صاحب، میں نے تو اجلت میں ایک بات کہی آپ سے اور آپ نے اسے قبول کر لیا فوراً، میں 200% کہ افسانہ نگاری کے علاوہ جو کچھ بھی کیا آپ نے پروفیشنل کام کیا، لیکن میں نے، چونکہ میں خود افسانہ نگار ہوں، تو میرے دماغ میں یہ ہے کہ تخلیقی اظہار جو ہے افسانے ہی میں ہوتا ہے، لیکن غالباً ایسی صورت نہیں ہے، اور اصناف بھی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ بعض ایسی اصناف کو آپ نے برتا ہے اس عرصے میں
جو تخلیقی اظہار کی ذریعہ رہی ہیں، مثلاً ایک ڈرامہ اور ایک فلم، یہ دو میڈیم آپ نے برتے ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ گفتگو ہونی چاہیے۔ بالخصوص ڈرامے آپ نے خاطے لکھے ہیں، لیکن ڈرامے کے سلسلے میں مجھے ایک تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے ریڈیو ڈرامے لکھے، ٹیلی ویژن ڈرامے لکھے، لیکن جو ڈرامے کی ممتاز صنف ہے، کی شکل ہے، اور جس کے بعد ڈرامہ نگار کہلاتا ہے، اسٹیج ڈرامہ، وہ شاید آپ نے نہیں لکھا کبھی۔ میں نے لکھا تو ہے، بلکہ لکھے ہیں، لیکن باہر نہیں نکالے، اس لیے کہ ابھی میرا دل ان پہ خود نہیں جمتا ہے۔ اور جو بات آپ نے کہی کہ افسانے میں اظہار زیادہ سلیقے سے اور خوبی کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے میں آپ سے متفق نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں، اور میرا تجربہ بھی اس بات کا شاہد ہے، کہ ڈرامے میں زیادہ بہتر طور پہ آدمی اپنا اظہار کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جو ایک خاص عمر گزرنے کے بعد زندگی کی ایک فلاسفی آف لائف جیسی کیسی بھی ہو بنتی ہے، وہ تمثیل میں اس کا اظہار زیادہ یقین کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ اور سبھاؤ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ باقی ابھی اسٹیج پلے میں لایا نہیں، اچھے ہیں، میں انہیں دیکھتا ہوں تو اس پہ کچھ ندامت کا احساس نہیں ہوتا، دو ہیں، لیکن ویسے ڈرامے ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں اسٹیج پہ ہو نہیں سکتے، اس لیے انہیں چھاپنا ہی پڑے گا، اور چھپی ہوئی صورت میں ہی آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور آگے رہ جاتا ہے فلم کا سلسلہ، تو اس میں بھی شاید آپ نے میری فلم دیکھی ہو یا نہیں، تو اس میں بھی میں نے یہ کوشش کی تھی کہ وہ دوسرا جو متداول انداز ہے اس سے ہٹ کے جو ہماری زندگیاں جس طرح کی ہیں ویسی فلم بنائی جائے، اور پھر ان لوگوں کا رخ موڑ سکوں جو فلمیں بناتے ہیں، اور وہ زندہ اچھے گوشت پوست کے انسانوں اور کرداروں پر مبنی فلمیں بنا سکیں۔ لیکن چونکہ رواج نہیں تھا، اس لیے وہ فلم باکس آفس کے اعتبار سے کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن اس کا میں نے ابھی پیچھا نہیں چھوڑا ہے۔ میری آرزو ہے کہ جب تک میں ہوں زندہ ایک آدھ فلم اور ویسی بناؤں ابھی، کیونکہ اس میڈیم کو بھی میں بہت زیادہ معنی خیز اور بہت زیادہ ایکسپریسو سمجھتا ہوں، کہ عام آدمی بھی چونکہ ویژول ہوتا ہے آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور اسے محسوس کر سکتا ہے اور اس سے کچھ نتائج اخذ کر سکتا ہے۔ پلاسٹک آرٹس میں زیادہ قوت ہے۔ ایک بات میں پوچھ لوں، یہ فلم کی بات آ گئی ہے لیکن ڈرامے کی بات بیچ میں رہی جا رہی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ میں نے اسٹیج ڈرامے لکھے لیکن انہیں میں باہر نہیں لایا، اور اس کی آپ نے ایک وجہ بتائی ہے۔ مجھے یکایک ایک خیال اور آیا کہ کہیں وہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ نے وہ اپنے اسٹیج ڈرامے چھپا کر رکھ لیے، کہ اتفاق سے آپ کی ہم سفر شریک حیات جو ہیں وہ بھی وہ ڈرامہ نگار ہیں، اور ان کے جو دو ڈرامے اسٹیج ڈرامے میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کہ اس عہد کے بہت نمائندہ اور ممتاز ڈرامے کہے جا سکتے ہیں۔ کہیں آپ کو یہ احساس تو نہیں تھا کہ میں نے جو ڈرامہ لکھا ہے وہ اگر اسٹیج ہوا تو شاید پٹ جائے ان کے مقابلے میں؟ بہت ممکن ہے یہ ذہن کے نہا خانے میں کہیں یہ بات ہو، لیکن جہاں تک کیریکٹرائزیشن کا تعلق ہے، میں بانو قدسیہ سے بہتر کیریکٹرائزیشن کر سکتا ہوں، لیکن جہاں تک اب نہیں ہے یہاں اس لیے کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ کہ نفس مضمون کے اعتبار سے شاید وہ کم تر ہوں، لیکن جہاں تک ڈائلاگ میں فلسفی جیسی کیسی کی فلسفی ہے، جہاں تک میں پہنچ سکا ہوں وہ شاید اس سے بہتر ہو۔ لیکن یہ انتظار کی بات ٹھیک ہے کہ ایک خوف اپنے شریک سفر اور شریک حیات کا ساتھ ساتھ ضرور چلتا ہے، کیونکہ افسانوں کے بارے میں تو میں ان سے خم نہیں کھاتا، اب بھی چھاپ سکتا ہوں بڑی آسانی کے ساتھ، بلا شبہ، لیکن ڈرامے میں ہمیں اس نے ابھی تک تو مارا ہے اور کافی شدت سے مارا ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ ریڈیو پہ آپ دونوں کے ڈرامے براڈ کاسٹ ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ آپ دونوں کے جو ڈرامے ہیں وہ ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں، تو سٹیج ڈراموں کے بارے میں یہ خوف کیوں خاص طور پہ لاحق ہے آپ کو؟ سٹیج ڈرامے پہ امجد میرا ہاتھ ٹھیک سے پڑتا نہیں، جیسے ایک کاریگر ہوتا ہے نا، جوتا بنانے والا بڑھئی، میز تو وہ بھی بنا دیتا ہے اور میز وہ بھی بنا دیتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ پنجابی میں جسے ہم چاکا کہتے ہیں وہ ممکن ہے چاکا بھی ہو، لیکن جو فنکار ہوتا ہے یا تخلیق کرنے والا ہوتا ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا کمپیوٹر، ایک چمگادڑ کمپیوٹر وہ ضرور ہوتا ہے جو ایمانداری سے بتا دیتا ہے کہ یہ بات بنی نہیں، تو وہی جھاکا کریٹ کرتی، اسی کی وجہ سے جھاکا پیدا ہوتا ہے۔ تو اشفاق، آپ نے پاکستان کے علاوہ دوسرے ملکوں کی بھی سیر کی ہے،
روم گئے، یورپ کے کئی ملک دیکھے، انگلینڈ گئے اور پھر چین بھی گئے، تو یعنی ہم ادیبوں میں خاصے آپ ابن بطوطہ ہیں ابن انشا کے بعد. ایک سفر کو آپ فراموش کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس سفر نے تخلیقی طور پر اشفاق کو دیا ہے کچھ، وہ اسپین کا سفر ہے. انہوں نے ایک سفر نامہ لکھا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے بہترین افسانے ہیں انہی کے مقابلے کی وہ چیز بھی ہے. میں آپ سے تو اتفاق کرتا ہوں. وہ سفر جو ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ پتہ چلنا چاہیے. تو وہ سفر ایسے تھے جب جس زمانے میں روم یونیورسٹی میں لیکچرر تھا اردو کا، تو جب چھٹیاں ہوتی تھیں تو یہ سفر اختیار کرتا تھا. ان سفروں کا میری زندگی پہ واقعی بہت اچھا خوشگوار اثر پڑا ہے. اور چونکہ میں ایک غریب لیکچرر تھا اس لیے بڑے ہوٹلوں میں نہیں ٹھہر سکتا تھا. اپنے سال بھر پیسے جمع کرتے رہے اور پھر اس کے بعد ایک لمبا 3rd کلاس کا ٹکٹ لے گاڑی میں زیادہ تر سفر کرتا تھا. تو چلتے رہے چھوٹے چھوٹے پانسیوں میں یا لینڈ لیڈی کے پاس تھوڑے سے پیسے دے کے رہتا رہا. وہاں مجھے آدمیوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. ان سفروں میں میں آدمیوں سے اور لوگوں سے، بچوں سے، انسانوں سے زیادہ ملتا رہا، کیونکہ یہی میری دلچسپی کا سامان فراہم کرتے ہیں. میں کسی بھی ملک میں گیا ہوں، مجھے وہاں کے میوزیمز میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں ہوئی. میں معافی چاہتا ہوں. عجائب گھر نہیں دیکھے، آرٹ گیلریز میں مجھے کچھ خاص دلچسپی نہیں ہے. ہسٹری کے بارے میں بھی بہت کم جانتا ہوں کہ یہ ملک کیسے. ان آدمیوں سے ملے، ان کو دیکھا، ان کو پہچانا، ان سے باتیں کی، چاہے اشاروں سے، چاہے کسی زبان کا سہارا لے کر. 1-2 زبانیں مجھے آتی ہیں اردو اور انگریزی کے علاوہ. تو ان کا خوشگوار اثر پڑا. لیکن چونکہ یہ سفر بڑی تنگ دستی کے عالم میں کیے گئے تھے، اس لیے وہ بہت ساری چیزیں رہ گئیں جنہیں میں شاید اب دوبارہ دیکھنا پسند کروں. مثال کے طور پہ میں یورپ، ایسٹرن یورپ اور دوسرے ویسٹرن یورپ کے کسی بھی ملک کے کسی بڑے شہر کے پوش ہوٹل میں اور پوش ایلیٹ سوسائٹی کو نہیں دیکھ سکا. یہاں بھی اپنے ملک میں بھی ایلیٹ سوسائٹی کے ساتھ کبھی بھی میرا تعلق ہو نہیں سکا. کچھ جھجک بھی ہے، شرمندگی، انفعال سا رہتا ہے کیونکہ میں ان کو بلونگ نہیں کرتا، اور ان کے بارے میں کبھی لکھنا ہوتا ہے تو بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب میری آرزو ہے البتہ کہ باہر نہیں تو کم سے کم یہاں کی ایلیٹ سوسائٹی میں 3, 4, 5, 6 مہینے گزاروں، بڑی بڑی کلبوں کا ممبر بھی بنوں، اور اندر کھانے کے جو اسرار ہیں ان سے بھی بہرہ مند ہوں. تو ان سفروں میں یا ان رپورتاجوں میں اگر کسی چیز کی کمی ہے تو میری دانست میں یہی ہے کہ وہاں ایک ہی طرز کا طبقہ اور ایک ہی طرح کے لوگ اور ایک سی سڑکیں اور بازار چلے آ رہے ہیں. کہیں نہ کہیں وہاں کی ایلیٹ سوسائٹی کا بھی ذکر ہونا چاہیے. یہ میری اپنی ایک ذاتی سی محرومی اور اس کی کمی کا احساس ہے. تو یہ جو آپ نے اتنے سفر کیے ہیں تو ان میں آپ نے تو ایک مجموعی سا ایک نقشہ ہمارے سامنے پیش کر دیا. وہ سفر آپ کی دانش میں کون سا ہے جو آپ کے لیے زیادہ بامانی ہو، جس نے آپ کی تجربے میں اور علم میں اور بصیرت میں اضافہ کیا ہو، اور آپ لوگوں سے ملتے رہے وہاں؟ وہ کون سا ملک اور کون سی تہذیب تھی جس میں آپ کو اس قسم کی دانش نظر آئی ہو لوگوں سے ملنے کے بعد؟ جیسے کہ ابھی آپ نے اپنی تہذیب کے سلسلے میں کہا کہ میں بابے لوگوں سے، بزرگوں سے، بوڑھے آدمیوں سے ملتا ہوں تو ان کے یہاں ایک دانش آپ کو ملتی ہے. تو ان سفروں میں بھی آپ کسی سفر میں اور جو مختلف تہذیبیں آپ نے دیکھی ہیں ان میں کسی تہذیب سے گزرتے ہوئے آپ کو یہ احساس ہوا؟ یہ آپ کا بڑا ہی اچھا سوال ہے انتظار. اس میں سب سے زیادہ مجھے متاثر جو ہے وہ روم یعنی اٹلی کے سفر نے کیا، اس لیے کہ میں زیادہ دیر وہاں ٹھہرا 2 سال تک. باقی ملکوں میں تو میں کوئی 10, 15, 20 دن، کیونکہ شوق یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ ملک دیکھ لوں، پھر جانے یہ موقع ملے نہ ملے. لیکن روم نے کیا اور میرے شعور پر اور میری سوچ پر جو اس نے گہرا اثر ڈالا تو وہ روم یونیورسٹی میں قیام کے 3 مہینے کی بات ہے، جب ہم یونیورسٹی سے پڑھا کر براڈ کاسٹنگ کے لیے براڈ کاسٹنگ ہاؤس جایا کرتے تھے. ہم 3 آدمی تھے، میں، پروفیسر باؤزانی جو فارسی کے استاد تھے، اور پروفیسر فرقوتی وہ اسپینش کے تھے. تو یونیورسٹی سے نکل کر کے ہم بس پکڑا کرتے تھے باہر،
اور وہاں برکھا ہلکی ہلکی ہوتی رہتی ہے، اوور کوٹ پہنے ہوئے، ایک ہاتھ میں چھتری ہے، دوسرے ہاتھ میں تھیلا ہے، اور جب بس آ کے کھڑی ہوتی ہے تو اٹالین لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر رش کر کے اور دھکم پیل کرتے ہوئے پرمیسو می دیو انترارے پر فورے، مجھے ذرا داخل ہونے دیجیے، ایک دوسرے کو کونیاں مارتے تھے. تو اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ بس میں چڑھ گئے، کوئی رہ گئے، ہم اکثر چونکہ شریف پروفیسر سے رہ جایا کرتے تھے، زبردستی گھسنے والے گھس جایا کرتے تھے. 8-10 دن تک یہ کیفی تھی. ایک دن بہت زچ ہو کے جب 2-3 بسیں گزر گئیں تو میں نے پروفیسر فرق پوتی سے کہا، میں نے کہا کہ پروفیسر یہ وائی ڈونٹ دے میک اے کیو؟ کہنے لگا کیو؟ وی پروفیسور وی کیو؟ میں نے کہا یس وائی ناٹ؟ کہنے لگا بٹ وی آر ناٹ دی انگلش، وی آر اٹالینز، وی ڈونٹ میک اے کیو. اور اس کا جو پرائڈ میں نے دیکھا زندگی میں، میرے لیے یہ ایک عجیب بات تھی کہ ہم نہیں بناتے کیوں، وہ تو انگریز لوگ بنایا کرتے ہیں، اور ہم انگریز سے کوئی چیز بارو کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ بات تو اس نے کر دی. گھر آیا اور میں اس پہ سوچتا رہا. پہلی دفعہ مجھ پہ احساس ہوا کہ تمدن اور اس پہ پرائڈ لینا کتنی بڑی بات ہے. پھر اس کے بعد میرے ذہن میں کئی چیزیں گھومتی. اس کے عین دوسرے دن 1 تاریخ تھی، اور یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں وہاں ایک لڑکی تھی جو سرو کرتی تھی، برادا اس کا نام تھا، بڑی اچھی خوش شکل، اور مجھ پہ اس کا التفات تھا کیونکہ میں باہر کے ملک کا بیچارہ آدمی تھا، اتنی زبان نہیں سمجھتا تھا. تو 1 تاریخ کو چونکہ ہمیں تنخواہ ملتی تھی تو میں اچھے کھانے کی بھی جو ڈش آرڈر کیا کرتا تھا. تو میرے پاس آگے کہ پروفیسر آج کیا کھاؤ گے؟ میں نے کہا پولو والا دیاولا روسٹڈ چکن. تو کہنے لگی بہت اچھا. وہ تھالی میں رکھ کے لے آئی. یہ بالکل اس سے دوسرے دن کی بات ہے جو بس پہ کیوں لگانے کی. تو میں وہ لے کے چکن اس کے سامنے ایک معزز پڑھے لکھے پاکستانی کی حیثیت سے کہ اس کے اوپر برا اثر نہ پڑے، چھری کانٹا لے کے تو کھانے لگا. اب مجھ سے چھری کانٹے کے ساتھ مجھ سے نہیں چکن کھایا جاتا، وہ بھاگا پھرتا رہتا ہے پلیٹ میں، پھسلتا رہتا ہے، مجھے عادی بھی نہیں. تو وہ یوں کھڑی ہوگی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے بڑی دیر تک مجھے دیکھتی. پھر میرے کندھے پہ زور سے ہاتھ مار کے کہنے لگی یہ پروفیسر ہے، ممی کیسے انگلش ہے؟ پروفیسر کمال کی بات، کیا تو انگریز ہے؟ لعنت ہو تجھ پر، چھوڑ چھری کانٹا. کہنے لگے چکن تو ہمیشہ ہاتھ سے کھایا جاتا ہے، تو انگریز ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ اللہ تیرا بھلا کرے. تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ تو اجازت ہے اس کی، کھائیں گے بڑے شوق سے کھائیں گے. کہنے لگی تو وہ پھانسی لگے ہوتے تم بھی پھانسی. میں نے کہا نہیں، چونکہ میں اپنے آپ کو بڑا لکھا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس لیے مجھے مجبوری. اس کے عین 6-7ویں دن بعد ہم اپنے اسٹاف روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر سارے پروفیسر 2-3 بجے کا وقت تھا کہ اپنے رجسٹر رکھ کے، تو وہاں پر میں نے اپنے آپ کو ایک عالم فاضل پڑھا لکھا ذہین نوجوان، اور یہ نہ پتہ چلے کہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں تعلیم کا فقدان ہے، میں ان سے باتیں کرنے لگا. تو سپر نیچرل ایلیمنٹ پہ باتیں ہونے لگیں، جن بھوت پری چڑیل اس قسم کے اوپر. تو میں نے بڑے چیکنگ میں نے کہا یہ سب بکواس ہیں، ہمارے پڑھے لکھی سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرتی، یہ بڑی غلط سی چیزیں ہیں. تو وی ڈونٹ بلیو ان دس، وی آر ایجوکیٹڈ پیپل بٹ دیر آر سرٹن پیپل ان مائی کنٹری ٹو ہو آر ناٹ ویل گرومڈ اینڈ ویل ایجوکیٹڈ. They do believe, my old mother, she believes in this because she's not educated, and so is my father. لیکن ہم جو پڑھے رکھے ہیں نہیں کرتے ہیں. تو وہ بھی کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے. تو وہاں پتسالی تھے پروفیسر ہیڈ آف دا فزکس ڈپارٹمنٹ، وہ میری طرف پلٹے مڑ کے کہنے لگے ویل پروفیسر بیکاز یو آر اے ویری ویل ریڈ مین اینڈ یو نو مینی لینگویجز اینڈ یو آر اے پروفیسر آف اے ریناؤنڈ یونیورسٹی اینڈ آئی مسٹ باؤ بفور یور ایجوکیشن اینڈ یور انسٹرکشن. میں تو یہ کہوں گا کہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ بٹ I as a professor of physics, as head of the department, I cannot negate it. میں اس کا بتلان نہیں کر سکتا. And no scientist will negate it. میرے تو ہاتھوں کے طوطے اور ہاں جی میرے لیے بڑی حیران. میں نے کہا جی کیوں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ no scientist will negate it because we have not taken this supernatural element, this data to the laboratory bench as yet and worked on it. جب ہم اس پہ کام کر دیں گے تو پھر ایک دن ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ دس از ربش. لیکن جب تک ہم اسے لے نہیں گئے ہیں اس وقت تک ہم اتنی آزادی سے آپ کہہ رہے ہیں آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ تو اپنے عرفان سے بھی بتا دیتے ہیں کہ بکواس ہے، ہم نہیں کہہ سکتے میریکل وغیرہ پھر نہیں. جس دن لے جائیں گے میں نے کہا سر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اس طرح کا؟ کہیں گے بیکاز دا ورلڈ لائبریریز اینڈ آرکائیوز آر فلڈ وتھ سچ ڈیٹا therefore we say کہ there must be something. اب اس لیے ہمارے پاس چونکہ وقت نہیں اور کام میں لگے ہوئے، جس دن سائنس لے گی اس دن ایک دن آخری دن لیکن یہ آسانی سے کہنا یہ بکواس ہے، فضول ہے، یہ ضعیف الاعتقادی اور اس کی نامت ہے. ہم اس بات کا یہ تیسرا مجھ پہ ایک حملہ تھا جس کے لیے میں تیار نہیں تھا، جب کبھی سوچا بھی نہیں تھا. پھر آ کے میں نے اپنے بیٹھ کے سوچنا شروع کیا تو میں نے کہا کہ واہ بھائی واہ، اپنی تہذیب اپنے تمدن کے اوپر اعتماد کرنے والے اور اس میں پرائڈ لینے والی قومیں اس طرح کی ہوتی ہیں، چاہے پٹ جائیں جنگ میں کتنے بھی کمزور کیوں نہ ہو، مالی اعتبار سے ان کا لیرا کیسا کمزور کیوں نہ ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیوں لگانا ہمارا کام نہیں، ہم نہیں لگائیں گے اس کو.
تو اسی طرح سے پھر مجھے احساس ہونے لگا، اور اسی وجہ سے میں اپنے لگتوں سے بابوں سے ملنے لگا کہ ان کی بھی ایک تہذیب ہے، ان کا بھی ایک تمدن ہے، ان کے پاس بھی دینے کے لیے بہت کچھ ہے. کیا میں شہر سے پلٹ کے اور اپنے اس ویسٹرن تہذیب کو چھوڑ کے اس میں پرائڈ لے سکتا ہوں؟ ابھی تک نہیں لے سکا. مجھ میں ہمت ہی نہیں پڑتی، اس لیے کہ اگر میں ان میں پرائڈ لینے لگتا ہوں تو یہاں پریشر گروپ میں میری قدر و منزلت کم ہوتی ہے. لیکن اشفاق، ایک اعتبار سے تو آپ نے اس میں پرائڈ لیا ہے، مثلا وہ خابیدہ الفاظ، اور پھر خاص طور پہ اپنے افسانوں میں، اپنے ڈراموں میں پنجابی کے الفاظ کو شعوری طور پہ استعمال کرنا، تو یہ بھی تو آخر اپنی تہذیب میں پرائڈ لینے والی ہے. یقین ایک اعتبار سے ہے، لیکن پورے طور پر یعنی کلیتاً میں یہ سوچتا ہوں کہ مثلا اس طرح سے اتنا پرائڈ نہیں لے سکا جتنا سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہابی موومنٹ کے جو آدمی تھے. یہ جو ملا جی تھے، میرا سب سے بڑا ہیرو جو ملا ہے، اٹنگا پاجامہ پہن کے والے، چگی داڑھی رکھی ہوئی، جن پہ سے پانی کے قطرے ٹپکتے رہتے تھے، جو سوٹی لے کے جمعرات کی روٹیاں مانگتے تھے، اور جنہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم انگریزی تعلیم پڑھنے کے لیے تیار. سر سید کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، یہ کہا تھا کہ ہم غلام ہو گئے، جسمانی طور پہ غلام ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن اے سر سید احمد خان، ہم ذہنی طور پہ ہونے کے لیے تیار ہیں. یہ ٹھیک ہے دنیاوی معاملات میں ہم کو بہت نقصان پہنچے گا، لیکن ہم اسی طرح رہیں گے، جمعرات کی روٹیاں ہمارے بیٹے بھی مانگیں گے، لیکن اس تہذیب کے ساتھ شدت کے ساتھ وابستہ رہیں گے. اور جب ایک وقت آئے گا کہ یہ جہاں سے جائے گا انگریز، تو پھر ہم اس ویکیوم کو فٹ ان کرنے کے لیے پورے طور پر تیار ہوں گے، اس لیے کہ ہماری تہذیب ہمارے پاس ہوگی. تو یہ ملا جو ہے نا، بالکل ملا، بےہودہ ملا جو ہے، واقعی جمعرات کی روٹی مانگنے والا، یہ میرا ہیرو ہے. میں نے اس میں پلے بھی لکھا لیکن نہیں کیا، ٹیلی ویژن والے مانتے نہیں کہ صاحب آپ پڑھے لکھے ہو کے ملا کی تعریف کرتے ہیں. اب یہ تہذیب پر اعتماد اور ایمان کی گفتگو ہو رہی ہے، تو میں ایک آپ کی تحریر کا اور حوالہ دوں. ابھی آپ کے شاگرد عزیز ناصر قریشی نے ذکر کیا ہے کہ آپ علامہ اقبال کی جو مسجد قرطبہ ہے اس پر بڑے ذوق و شوق کے ساتھ لیکچر دیتے تھے. جی جی. پھر ایک تحریر آپ کی میرے پیش نظر ہے، ایک رپورٹاج عرش منور اس کا عنوان تھا. تو اب اس میں ایک رشتہ تلاش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہماری تہذیب کی ایک سطح، وہ جو ہے ایک عالمی سطح جو ہے، اور اس سطح کو آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ایک سفر میں، اور پھر اس سے آپ نے بڑے ایمان کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اسے بیان کیا. یہ وہاں جا کر آپ نے کیا محسوس کیا؟ یہ علامہ اقبال کے واسطے سے تھا یہ سارا یعنی تجربہ اسپین کے متعلق، یا خود آپ کا کوئی تاریخ کے حوالے سے؟ کلیتاً تو علامہ اقبال کے حوالے سے نہیں تھا، لیکن تاریخ کے حوالے سے زیادہ تھا. یعنی اسلام کے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ اور حضور کے ساتھ کچھ مناسبت میں نمازات نہیں پڑھتا، باقاعدہ اوتھینٹک سکہ بند مسلمان نہیں ہوں، لیکن جذباتی طور پہ میں اس سے بڑا وابستہ رہا ہوں. اس کی ایک وجہ غالباً یہ بھی ہے کہ میں نے اپنی تہذیب سے اور اپنے دین سے شرمانا جو ہے وہ بند کر دیا، وہ باتیں جو روم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی سننے کے بعد، اور اس کا میرے ذہن پہ بڑا اثر ہوا. اور پھر ٹی ایس ایلیٹ وغیرہ پڑھنے کے بعد کہ وہ اگر اپنی کرسچینٹی کا اتنے شوق سے تم طرح سے ذکر کر سکتے ہیں، تو میں کہ وائی شوڈ آئی فائٹ شائی اباؤٹ اٹ، میں شرمندگی کیوں کروں. تو جب میں گیا ہوں اسپین میں تو میں بالکل شرابور تھا اس محبت سے، اور جو اسلام کے لیے، اب میں کیا کہوں اسلام کے لیے، کیونکہ یہ سلوگن سا استعمال ہونے لگا ہے، محبت جیسے ہوتی ہے ایک آدمی اپنی تہذیب کے ساتھ، اور اس انفعال میں بھی میرا حصہ تھا جو اندلس کی حکومت کا جو ہوا ڈبیکل اس کے ساتھ. تو اب جو میں وہاں گیا ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں، اور جتنے دن میں قرطبہ میں رہا مجھے علامہ اقبال کے اشعار جو تھے وہ یاد بھی آتے رہے، اور دریائے گواد الکبیر کے کنارے میں سیر بھی کرتا رہا ہر شام کو. لیکن اس جگہ کو، اس سرزمین کو میں نے بہت قریب تر پایا، خاص طور پہ الحمراء میں اور قصر زرنلیف میں، جہاں جگہ جگہ لکھا ہوتا ولا غالب الا اللہ، جو امیر عبد الرحمن ثانی کے زمانے میں الغالب جسے کہتے تھے. اور جب وہ نکلتا تھا گھوڑے کے اوپر تو ادھر یہودی، عیسائی اور مسلمان دونوں قطاریں باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ عبد الرحمن الغالب، عبد الرحمن الغالب، تو وہ تلوار اوپر اٹھا کے کہتا تھا ولا غالب الا اللہ، ولا غالب الا اللہ. تو یہ ایک ڈرامیٹک جو سین تھا نا سارا، یہ میرے ذہن میں آتا رہتا تھا، اور میں ان گلیوں اور بازاروں میں گھومتا رہتا تھا. 10-15 دن تک وہاں رہا.
یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے انتظار جس کا رشتہ پھر رکت کے ساتھ آ ملتا ہے. وہ پرانی چائے ہو 7ویں جماعت کے زمانے کی یا پھر چھوٹے درجے کی رکت جو شکست سے تعلق رکھتی ہے، یہ چلتا رہتا ہے یہ آگے. اسی طرح سے میں مثلا بڑا ڈرتا ہوں جانے سے، کبھی کربلا مولا جاؤں یا ادھر. تو وہ جو ایک کیفیت یا جو رکت ہے، میں باقاعدہ طور پہ کوئی ہسٹری کا طالب نہیں، لیکن جتنی بھی کہانی جانتا ہوں اس کی یقیناً طاری ہونے کا خوف اور احساس رہتا ہے ساتھ ساتھ. لیکن اس میں ایک یقیناً بات ہے کہ میرے ان پروفیسروں کا جو میرے ساتھی اور کلیگ تھے روم یونیورسٹی میں، ان کا بڑا حصہ ہے کہ ڈونٹ فائٹ شائی آف یور کلچر، کبھی اس سے شرمانے کی کوشش نہ کریں. ایک مرتبہ ہمارے یہاں لاہور میں کلچر پہ ایک بحث ہو رہی ہے، اکثر ہوتی رہتی ہیں. تو میں بھی تھا سننے والوں میں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ شاخ صاحب آپ نہیں بولتے ہیں بات. میں نے کہا صاحب آپ کلچر طے کرنے کیا بیٹھ گئے ہیں؟ یعنی ہم آپ کون ہوتے ہیں کلچر طے کرنے؟ یہ تو طے شدہ ہے ہی. آپ چلتے جائیں ہمارے بڑوں کے پاس، ہمارے لگتوں کے پاس گاؤں میں، آپ جانتے ہیں نہیں جانتے، میں کہوں گا السلام علیکم، آپ وعلیکم السلام کیا کہ گزریں گے. روٹی کھانے کے کہ آؤ جی بسم اللہ کرو، نہیں جی بسم اللہ کرو، کھا کے آئیں. یہ ایک ہے نا بندی ٹکی بات. اب اس میں آپ تلاش کرنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ہمارا کلچر کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ ہمارا کلچر یہ ہے کہ راہ چلتے ہوئے زور سے کھانس کے بلغم سے بھرا ہوا تھوک جو ہے وہ سڑک کے اوپر پھینکنا، پان کی پیک چلتے ہوئے دیوار پہ پھینکنا. یہ میرا کلچر ہے، میں اس میں پرائڈ لیتا ہوں. جب آپ حفظان صحت کے حوالے سے بات کریں گے تو وہ پھر دوسری بحث ہوگی، وہ پھر ہم الگ سے کریں گے. لیکن اب میں نے اس پہ شرمانا چھوڑ دیا. جو تھوکتا ہے نا وہ میرا کلچر. میں کہتا ہوں ہے، وی ڈونٹ میک یو. کارک رومال میں تھوک کے جیب میں ڈالتا ہوگا، نہ وہ برا ہے نہ یہ برا ہے. لیکن ہم شرمندگی کے احساس سے جو مرے جاتے ہیں. اور اب جو آئندہ کی تحریریں یا پچھلے چند دنوں کی ہیں وہ اسی حوالے سے امجد زیادہ رہی ہیں کہ میں خود اور اپنے ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں کہ نہیں، اس پہ اب شرمانے کی ضرورت نہیں. اسی طرح جیسے 57 کی جگہ آزادی کے بعد وہ بیچارے مشکل میں پھنسے ہوئے ملا جی جو تھے، انہوں نے کہا تھا نہیں ہم بھی اپنے لڑکوں کو پڑھا کر ICS کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، یہ درس نظامی ہی پڑھے گا، جمعرات کو روٹیاں ہی مانگے گا اور یہیں رہے گا اور اپنی تہذیب سے باہر نہیں نکلے گا، اور اس کی مائیں بہنیں ٹاٹ پھٹے ہوئے سوراخوں والوں کے پیچھے ہی رہیں گی، کیونکہ اسی میں ہمارا پرائڈ. یہ ٹھیک ہے، مالی اعتبار سے ہم پیچھے رہیں گے، ہمیں اس کا پتہ ہے، ہمیں اس کا احساس ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ان لوگوں نے علم حاصل کرنے سے یا انگریزی کے قریب جانے سے تو غلط ہے. لدھیانہ مشن میں جتنی بحثیں کرتے تھے وہ 2-2 ٹکے کے ملا کرتے تھے. جو فرانسیسی میں اور جرمن میں بڑے اسکالر ہوتے تھے جنہوں نے گھر گھر جا کر جرمنوں سے فرانسیسی زبان سیکھی، جرمن سیکھی، جو مباحثے ہوتے تھے آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس میں جب تک میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ ہم اس میں پرائڈ لینا نہیں شروع کریں، جیسا کیسا بھی ہے، یعنی باندھ کی چارپائی ہے، پھینٹا سر پہ بندھا ہوا ہے، گلے میں چاندی کا خلال لٹکایا ہوا ہے، تو اسے ڈرنا نہیں، شرمانا نہیں. یعنی داڑھی رکھنی ہے تو میں میں اپنے باپ کے حوالے سے داڑھی رکھنا زیادہ پسند کروں گا بنسبت لندن سے آئی ہوئی ہپی حوالے سے. داڑھی تو وہ بھی رکھتے ہیں نا. میرے بھتیجے نے رکھی ہے. میں نے کہا تم نے داڑھی اپنے دادا کے حوالے سے رکھی ہے یا ہپی کرنا؟ نعوذ باللہ، دادا جی کی کہوں، میں نے تو ولایت کے جو سارے دیکھے ان میں ان کے حوالے سے رکھی. تو اب داڑھی میں فرق ہے نا اس میں. یہ میں عرض کر رہا تھا. اشفاق، جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ نے عملی طور پہ تو سیاست میں کبھی حصہ نہیں لیا، کبھی نہیں لیا. نہ عملی طور پہ، نہ ذہنی طور پہ، نہ تحریری طور پہ. سیاست سے میں بہت ڈرتا ہوں. ذہنی اور تحریری طور پہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ جہاں تک سیاسی شعور کا تعلق ہے، سیاست میں حصہ لینے کا مطلب میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ سڑک پہ نکل آئیں اور نعرے لگائیں یا کسی ایک سیاسی تحریک میں باقاعدہ شامل ہو کے جیل یاترا کرنے جائیں. یہ میرا مطلب نہیں ہے. یعنی ایک پختہ قسم کا سیاسی شعور، اپنے ملک کی سیاست کا، اپنے ملک میں ہونے والے حالات کا، اپنے ملک پر جو آفتیں آتی ہیں ان کا دکھ، اپنے ملک میں جو ترقی ہوتی ہے اس کی خوشی، یہ احساس، یہ سیاسی شعور جو ہے یہ تو آپ کے ہاں ہے. اس اعتبار سے جو آپ نے اس کی تعریف کی ہے وہ تو ہے، ظاہر ہے کہ اور اسی ضمن میں بات نکل آتی ہے تلقین شاہ کی. جی جی. تو یہ تلقین شاہ کا جو کردار ہے یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا، کب آیا، اور اس کی جو جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ اس کی کیا کہانی؟ اصل میں امجد بڑی لمبی بات ہے لیکن میں اسے جلد جلد ختم کر دینا چاہتا ہوں. یہ سن 63 کی بات ہے، دسمبر کی، جب یہ تلقین شاہ شروع ہوا. ابھی سے 10 سال ہو گئے چلتے ہوئے، مختلف اسٹیشنوں پہ چلتا ہے یہ پروگرام. جب ہم بیٹھے ہوئے تھے ریڈیو اسٹیشن پہ، اللہ بخش ہمارے شوکت تھانوی بھی تھے، جون کی بات ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ شوکت بھائی ایک پروگرام ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں صرف آدمی آدمی ہو،
یعنی نسوانی آواز رکھ کے تو اس میں ذرا توجہ اور اٹریکشن پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن وہ ہوں اور آدمی کی توجہ اس سے پرے نہ جائے. کہنے لگے نہیں میں ایسا نہیں چل سکتا، ظاہر ہے وہ سینئر آدمی تھے. میں کہنے کوشش تو کی جا سکتی ہے ایسا. کہنے لگے چلے گا نہیں. میں نے کہا فرض کیجیے ایک آدمی ہو، اس کا ایک ملازم ہو، تو کہنے لگے وہ کب تک نہیں چلے، 2-3 پروگرام ہو جائیں گے زیادہ. میں نے کہا اچھا نہیں. تو میں گھر آ گیا سوچتا رہا. میں نے کہا ایسا کچھ ہونا ضرور چاہیے. خیر لیکن ایک اسکرپٹ لکھا بھی، لیکن وہ اس قابل نہیں تھا کہ اسے براڈ کاسٹ کیا جا سکے یا وہ ہمارے سامعین کی توجہ کا مرکز بن سکتا. اسی دوران میں مجھے یہاں ایک شکاری تھے پٹیالے کے رہنے والے، بہت اچھے اور بہت گباز آدمی تھے، ان سے ملنے کا اتفاق ہو. اب ان کی زبان جو ان کا لب و لہجہ تھا جو مطالعے کا ہے، اس نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا. اور میں نے سوچا چونکہ میں ریڈیو وائس تھا، ریڈیو ڈراموں میں کام کرنا ورنہ تو اسے کاپی کرنا یا اس کی نقل اتارنا میرے لیے اتنا مشکل نہیں تھا. چنانچہ 2-3 سیٹنگز کے بعد میں نے اس کو کافی اچھی طرح سے کیپچر کر لیا. اور اگلا جو اسکرپٹ لکھا تو اس میں وہ تلقین شاہ اور ایک اس کا ملازم ہدایت اللہ کے نام سے رکھا گیا. تو پہلے اس پروگرام کا نام حسرت تعمیر تھا، وہ جو ہم رکھتے تھے کہ حسرت تعمیر سے. اس میں ہماری جتنی سوشل ایولز ہیں، جو معاشرتی برائیاں ہیں، ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی. اور چونکہ جتنے بھی پروگرام ریڈیو کے ہوتے تھے یا جتنے بھی حکومت کے محکمہ اطلاعات کی چیزیں ہوتی تھی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ تم یہ کرو، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. وہ لوگوں کو ظاہر ناگوار گزرتی ہیں جو ایک پیڈسٹل پہ کھڑا ہو کے چھڑی اٹھا کے بات کرے. تو میں نے کہا کیوں نہ ہم اس میں خود ہی برے بنے کہ میں ایسا ہوں اور میں کمینہ ہوں اور میں برا ہوں. اور چنانچہ تلقین شاہ کا ایک کردار نہایت کمینہ، نہایت معیوب، نہایت لانتی، نہایت چکنس قسم کا تیار کیا گیا، جس میں ہمارے معاشرے کی تمام برائیاں اپنے بڑے میگنیفائڈ انداز میں موجود تھیں. چنانچہ اور ہدایت اللہ کو اس کا وہ ایک بڑی اینٹیتھیسس رکھا گیا کہ وہ مثبت اقدام کرنے والا آدمی. چنانچہ اس پروگرام کو ہم نے بسم اللہ کر کے چلا دیا. 1 2 3 4 تو شوکت بھائی کہنے لگے کہ نہیں یہ بس یہ اب تم کتنے دن چلاؤ گے؟ 2-3. میں نے کہا نہیں، اگر یہ پکڑ گیا اور لوگوں کو اس میں دلچسپی تو شاید چلے گا آگے، بہت دیر تک اس میں چلنا چاہیے. چنانچہ وہ پھر چلتا رہا. پھر اس میں بڑے بڑے ایچ پیچ بھی آئے، کشمیر کا مسئلہ بھی، گلدان والا، پھر سمبل شروع ہو گئے. تو 10 سال کی مدت میں اس نے بڑی کروٹیں بدلی. حضرت تعمیر سے پھر اس کا نام تلقین شاہ رکھا گیا، اس لیے کہ ہمارے سامعین جو تھے خاص طور پہ ان پڑھ، وہ اس کی ادائیگی ان کے لیے بڑی مشکل تھی. اس کو ہدایت اللہ والا پروگرام کہتے تھے یا تلقین شاہ والا. چنانچہ سن 65 کی جنگ کے بعد، 65 کی جنگ کے دوران اس کا نام حضرت تعمیر سے بدل کے تلقین شاہ کر دیا گیا. جی ناصر صاحب، مجھے یاد پڑتا ہے اس کا نام جنگ سے پہلے رکھا گیا ہے، تبدیل ہوا ہے. یہ پروگرام میرے پاس، میں اس کا پروڈیوسر تھا. اچھا، ریکنسٹرکشن میں. اچھا، تو یہ 65 سے پہلے ہی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کیا، سن 65 میں، لیکن جنگ سے بہت پہلے. اچھا، مجھے یاد نہیں اس کا ٹھیک. بلکہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کا نام کیا ہو، تو مجھے یہ دھیان پڑتا ہے کہ میں نے عرض کیا تھا بحیثیت غالباً آپ ہی نہیں کہ اس کا نام تلقین شاہ مناسب رہے گا. اچھا، یہ کے لیے بند بھی تو ہو گیا. ہاں جی، یہ بیچ میں کوئی 1 سال اور کوئی 6-7 مہینے تک بند رہا کہ وہ کچھ ایسی بات میں نے اس پہ شدت سے کرٹیسائز کر دیا تھا معاہدہ تاشکند کو. ہاں، اس میں سمبل بنا کے ہدایت اللہ کو اور تلقین شاہ کو کہ باہر کے کچھ چور آتے ہیں تو وہ آ کے ان کا سامان بھی لوٹتے ہیں اور پھر اس کے بعد خود ہی شور مچاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پکڑ کے گھر میں ڈال لیا. تو پھر ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ نہ تم ہماری بات کرو نہ ہم تمہاری کرتے ہیں، تم ہمارے خلاف پرچہ دو نہ ہم کچھ کرتے. تو ایسا ہوا تو پھر ظاہر ایسے بند ہونا ہی تھا. اس پروگرام کا ایک بڑا وصف یہ ہے، یوں تو آپ نے بہت سے اصناف میں اظہار کیا، لیکن یہ وہ صنف ہے اور یہ وہ پروگرام ہے جس کے ذریعے سے آپ کا ایک عام لوگوں سے ایک زندہ رابطہ قائم ہوا. شاید اور کوئی میڈیم اس طریقے سے استعمال نہیں کر سکے. تو اس کے ذریعے سے جو عوام سے آپ کا رابطہ قائم ہوا اور جو ایک رشتہ قائم ہوا، اس رشتے کو آپ نے کیسا پایا اور یہاں کے لوگوں کے متعلق آپ کو کیا یعنی آگاہی حاصل ہوئی؟ یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک فیڈ بیک پروگرام بنا. یعنی میرے جتنے بھی ذرائع اظہار میں نے استعمال کیے ان میں سب سے زیادہ فیڈ بیک کا رابطہ یہی ٹھہرا. اس لیے کہ جو میں بات کرتا تھا وہ دور دراز میرے لسنر کو 1 لاکھ کی تعداد میں ان تک پہنچتی تھی، دور علاقوں میں پھیلے، اور پھر ان کے خط اس کے جواب میں آتے تھے، بہت ساری ڈاک کہ فلاں بات جو ہماری زندگیوں سے متعلق ہے، جو ہمارے یہاں کا ایک ناصور ہے، وہ کہنا چاہیے. تو پہلی مرتبہ مجھے اس کا احساس ہوا کہ جو کتابی علم ہے
یا جو اخبار کا علم ہے، جو اقتصادی علم ہے، اس کے علاوہ اس سے ماورا بھی ایک اور علم ہے جو لوگوں کی زندگیوں سے تعلق رکھتا ہے، اور جسے ماؤ کہتا ہے کہ فیڈ بیک سسٹم ہونا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے، ان کو سکھانا چاہیے۔ چنانچہ یہ غیر ارادی طور پہ اور غیر شعوری طور پہ میرے اور میرے سامعین کے درمیان ایک رشتہ بن گیا جو اب تک جاری ہے، اور جو ان کی بڑی اچھی جائز میری ذہن میں آتی ہیں باتیں ان کو میں لیتا ہوں، اس کی بات کرتا ہوں۔ یعنی اب بھی گاؤں سے متعلق یا دور دراز علاقوں سے متعلق جو بات ہوتی ہے اس کو میں واضح اور اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں ان کی دانست کے مطابق اور ان کی تھیوری کے مطابق۔ یعنی ہمارے لگتوں کا جو علم وہ مجھے دیتے ہیں اس کو میں بڑے عقیدت کی جھولی میں ڈال کے تو کرتا ہوں۔ اشفاق صاحب، آپ نے ریڈیو کے لیے بہت کچھ لکھا ہے، خود بھی بہت پارٹیسپیٹ کیا ہے بحیثیت وائس، اور آپ اچھے خاصے آرٹسٹ بھی ہیں۔ ٹیلی ویژن کے لیے بھی آپ نے پھر لکھا ہے۔ ان دونوں میڈیاز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہاں آپ کو زیادہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کیا ہے آپ نے؟ جہاں تک سہولت کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں میں ریڈیو کے میڈیم میں اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل محسوس کیا ہے، اور جو بات کہنی چاہیے ہے اس کو زیادہ یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ کہا ہے۔ وہ اس لیے کہ ٹیلی ویژن میں آ کے ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کہ جب آپ لکھ چکتے ہیں اور آپ اسے دے دیتے ہیں دوسرے کیریکٹرز کے پاس، اب آپ کے پاس ویژول بھی ہوتا ہے، دیکھنے کی چیز بھی ہے اور سننے کی بھی ہے، لیکن اس میں جب آدمی دیکھتا ہے ایک پلے کو یا ایک فیچر کو ٹیلی ویژن کے، تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں، یعنی امیجنیشن آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ ریڈیو میں اس کے برعکس الرغم جو سننے والا ہوتا ہے وہ اپنی امیجنیشن سے ہی ایک کمرہ تصور کرتا ہے، اپنی امیجنیشن ہی کے زور پہ، اور ہر سامع جو ہے اپنی استعداد اور اپنے تخیل کے بل بوتے پہ اس کا جو لوکیل ہے وہ سیٹ کرتا ہے، اور اس کو ان کرداروں کے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مجھ سے بارہا کہا گیا ہے اور دور دور سے فرمائشیں آئی ہیں کہ آپ تلقین شاہ کا جو پروگرام ہے یہ ٹیلی ویژن پہ لیں، اور میں نے بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ ہر مرتبہ اس درخواست کو رد کر دیا، کیونکہ تلقین شاہ کا کردار، اس کی شکل و صورت، اس کی سونٹی، اس کا کوٹ، اس کی پگڑی ہر آدمی کے ذہن میں مختلف ہے، اور جس کمرے میں وہ رہتا ہے اور جدھر ہر سننے والے نے اپنی کھڑکی بنائی ہوئی ہے، جدھر اس کی الماری کپڑوں کی رکھی ہوئی ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کو ایکچوئل سیٹ لگا کے ٹیلی ویژن پہ لے آئیں تو وہ کہے گا کہ تمہارا بھلا ہو جائے، یہ تو وہ تلقین شاہ ہی نہیں ہے جسے میں دیکھتا رہا ہوں، اور سارا بنا بنایا جو ہے اس کا فساد، وہ جو منزل ہے وہ گر جائے گی، پوری امیج ختم ہو جائے گی۔ یہی صورتحال ایک زمانے میں قاضی جی کے ساتھ بھی تھی۔ جی، اخبارات میں ہر شخص کے مختلف تصورات کے مطابق ان کے اسکیچز آیا کرتے جی ہیں، جی جی، تو غالباً آپ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جب ویچول ہو جاتا ہے تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو کیا اس سے ریڈیو ڈرامہ اور ٹیلی ویژن ڈرامے کے درمیان بھی فرق کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایز سچ تو نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی یہ جہاں تک ریڈیو ڈرامہ اور ٹیلی ویژن ڈرامہ لکھنے کا تعلق ہے، اسے ڈھالنے کا تعلق ہے، کاسٹ کرنے کا تعلق ہے، وہ تو ڈرامے کے جو لوازم ہیں ان کے مطابق ہی ہوگا، لیکن جب اس کی پروڈکشن کا تعلق، اس کے امپیکٹ کا تعلق آتا ہے تو وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ اشفاق صاحب، آپ کا ایک ڈرامہ بھرم جو ریڈیو سے بہت مشہور ہوا، جی، اور اب بھی جب بھی کبھی نشر ہوتا ہے بہت لوگ اس کو سنتے ہیں اور شوق سے سنتے ہیں، وہی ڈرامہ اس نے اتفاق سے ٹی وی والوں نے بھی کیا، اور میں سمجھتا ہوں اپنی دانست کے مطابق انہوں نے اس کے ساتھ خاصی زیادتی کی۔ ہاں، وہ ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ جو بھی امیجنیشن، وہی جو میں نے عرض کیا کہ تخیل پھر ساتھ نہیں دیتا ہے۔ غالباً اس کا اس میں خرابی کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ محمد حسین نہیں تھا۔ ہاں، ممکن ہے یہ بھی ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بڑا آرٹسٹ تھا، لیکن اب یہ انفرادی پروڈکشن کی بھی بات ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ اچھا بھی کر دیتے یا ہو سکتا۔ اشفاق صاحب، ریڈیو کی بات شروع ہوئی ہے اور محمد حسین بیچ میں آئے ہیں، تو ہمیں تفصیل کے ساتھ محمد حسین کے بارے میں کچھ بتلائیں۔ میں نے آپ نے اس کو ایک مرتبہ کہا تھا سوردے پتر گال سوں، تو میں وہ بھی آپ کو اسی طرح کہتا تھا، وہ میں شاگرد کے سے سنتا تھا، تو مجھے اچھی لگتی تھی یہ باتیں۔ محمد حسین جو تھا وہ ایک بہت بڑا آرٹسٹ تھا، جو میں سمجھتا ہوں اس پچھلی صدی نے پیدا کیا ہے، یہاں ہی نہیں بلکہ آل انڈیا ریڈیو کے زمانے سے۔ میں ان سے پہلی مرتبہ آزاد کشمیر ریڈیو پہ ملا جب وہ وہاں کام کرتے تھے، جب میرے ڈرامہ نگاری کی ابتدا تھی، چھوٹے موٹے فیچر لکھتا تھا،
تو وہ بیچارے ایک اسٹاف آرٹسٹ تھے، وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے جتنے پڑھے لکھے ہم تھے اور جیسے ویل گرومڈ ہم تھے. تو میں نے ایک دفعہ اس میں ایک لکھا فیچر ابراہم لنکن وادی کشمیر میں. تو ممتاز مفتی وہاں موجود تھے، کہنے لگے یہ جب تم فیچر لکھ چکو تو اس کو دکھا دینا. میں نے کہا یہ کون آدمی؟ کہنے لگے یہ محمد حسین ہے. تو میں نے کہا یہ مجھے کیا بتائے گا؟ کہنے لگے یہ ان پڑھ آدمی لیکن اس کے پاس علم ہے، وہ وزڈم ہے جو تمہارے. مجھے بات بڑی بری لگی کہ یہ کیسی بےہودہ بات. چنانچہ میں نے وہ ڈرامہ لکھا اور چونکہ مفتی صاحب نے کہا تھا اور ان کے ساتھ بڑی محبت تھی تو میں نے اسے دکھایا. تو اس نے پڑھا اور کہنے لگا کہ یہ اچھا ہے جی، بہت مزیدار ہے، ایدج ہمیں چاول نہیں چاہیے جو لکھا ہے نا جی، اس کو کچھ بدل دیں. چاول چاہیے یہ ادائیگی میں نہیں کچھ اچھی طرح سے آئے گا. تو مجھے کبھی سوچ بھی نہیں آ سکتی یہ بات کی. تو مجھے بری سی لگی بات. میں نے کہا نہیں، جو ہم نے لکھ دیا وہی رہے گا، ہم ایک لفظ نہیں کاٹ سکتے. انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ پروڈیوس ہوا ڈرامہ اور میں نے سنا تو بڑی ایمانداری سے اس نے کوشش کی ادائیگی ٹھیک کرنے کی، لیکن ہمیں چاول نہیں چاہیے، کوئی عجیب سا ہو گیا. تو میں نے کہا اس آدمی کو دکھا ہی لیا. چنانچہ ڈرامہ نگاری کے فن میں میرا استاد محمد حسین تھا. میرا کیا، جو بھی ایمانداری سے مانتے تھے اسے، ممتاز مفتی، مرحوم ہمارے یوسف ظفر، یہ سب کے محمد حسین یار ذرا دیکھیں کی. اور محمد حسین کی ایک عجیب و غریب بات تھی کہ آپ نے اپنا اسکرپٹ اسے دیا تو اس نے سارا دیکھ کے پڑھ کے یہ کہتا تھا کہ بس یار کچھ بس ہیپٹ اللہ ہور پا. مجھے محمد حسین کتنے پائیے یہ تو میں نے بھی نہیں پتا، پر یہ کچھ ہونا چاہیے. اور پھر 6 مہینے کے ساتھ کام کرنے کے بعد انتظار یہ پتہ لگ جاتا آپ کو کہ کہاں کیا ہونا چاہیے. اب کبھی نہیں امجد اس نے کہا تھا کہ اس میں فلاں کریکٹر کمزور ہے. کہنے لگا یار پچھلا حصہ ہے نا جڑا یہ کچھ بس کیسے ہیپٹ اللہ کی چیز آ جانی چاہیے. اب ہیپٹ اللہ کا آپ ترجمہ کرتے ہیں بیٹھے اب وہ ہم بیٹھے ہوئے کہ یار شاید نے کہا، جب اس کو کر دیا پھر نے کہا کہ ہاں دیکھو کہ ہاں یہ ٹھیک ہوگی، پھر بات اب انشاءاللہ ایسے کریں. اور جب پلے کر چکتے تھے تو محمد حسین صاحب کی کیفیت یہ تھی کہ ہو گیا سارا اور باہر نکلے. کہنے گا یار پت گل نہیں بنی، یہ بھرم جب کیا تو باہر ہوتا ہوا کہنے گا نہیں انشاءاللہ اگلی مرتبہ سے پھر ہم ٹھیک کریں گے بیٹا اس کو. یہ بات ہم سے بن نہیں سکی. تو ڈرامہ جب وہ مائک پہ ہوتے تھے پلے کرتے تھے تو بہت ان پہ کیفیت طاری ہوتی تھی. یہ نہیں کہ کاغذ سے پڑھ رہے ہوں، وہ سارا ایکٹنگ ہاتھ کے ساتھ اور ماتھے پہ ہاتھ مار کے اور پسینہ آیا ہوا. کبھی پڑھنے کے انداز میں اس نے کبھی نہیں کیا، بلکہ ایک دفعہ بڑی مشکل آ گئی، اسے ایک اندھے کا رول ادا کرنا تھا. جب تک وہ آنکھیں بند نہ کرے وہ ڈائلاگ نہیں کہہ سکتا، اور جب آنکھیں بند کرتا ہے تو اسکرپٹ اس کے ہاتھ میں کام نہیں. چنانچہ روک روک کے کاٹ کے روک روک کے اس کے کینچی سے بھی تک بڑی مشکل سے کہنے لگا جب میں آنکھیں کھول لیتا ہوں پھر مجھ سے نہیں اندھے والی آواز نکلتی. تو یہ اس کی ڈیفیکلٹی تھی. تو محمد حسین تو وقت سے بہت پہلے فوت ہو گئے اور میں انہیں لے کے گیا تھا یہاں ہاسپٹل میں UCH. تو مالی حالت ہم لوگوں کی خراب تھی، اسٹاف کی تھوڑی سی تنخواہ. تو میں نے کہا یہ ڈاکٹر نے پوچھا، ڈاکٹر کنڈریوا تھے اس وقت، ایک امریکن ڈاکٹر. کہنے لگے کہ یہ کیا؟ میں نے کہا یہ کلرک ہیں. تو اتنی 65-60 روپے تنخواہ. اس نے کہا کہ اچھا پھر تمہیں کمرہ دیں. 2 روپے کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں ان کی لگا دی 4 روپے. تو 12-13 دن کے بعد ان کی کیفیت خراب ہو گئی، گردوں کی تکلیف تھی، بلڈ یوریا. تو بالکل آخری وقت تھا. تو مجھ سے ڈاکٹر کنڈریوا نے کہا کہ لک ہیئر ٹیل می آنیسٹلی ہو ہی از. میں نے کہا جی میں ڈر گیا. میں نے کہا یہ کلرک ہیں. کہتا ویئر ڈز ہی ورک؟ میں نے کہا ریڈیو میں. کہنے لگا ویری اسٹرینج، سمجھ میں نہیں آتی میرے بات. اس کی جو بیماری ہے وہ ایسی بیماری ہے جو اکارڈنگ ٹو دا بک اسٹیج ایکٹرز کو ہوا کرتی. تو isn't he by any chance a stage actor؟ میں نے کہا نو. کہنے گا پھر میری کیلکولیشن رانگ ہے. لیکن یہ بھی میں نے کہا مجھے بتائیں تو صحیح کہ کیسی ہے. اس نے کہا اس کے گردے اس طرح سے شیٹر ہوئے ہیں چونکہ خوف، تحیر، رنج، الم یہ سب جو چیز ہے نا گردے کنٹرول کرتے ہیں. ان کے نیچے گلینڈ ہوتا ہے، جب بھی انہی پہ اثر پڑتا ہے. جب آپ خوف زدہ ہوتے ہیں، جب آپ بھاگنے کی کرتے ہیں تو ان کے نیچے چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے، وہ کام کرتا ہے فنکشن. لیکن جب آپ پہ خوف، حیرت، دبدبہ طاری نہ ہو، مصنوعی طور پہ طاری کریں تو وہ جیسے گاڑی بند ہو تو اس کو آپ دھکا لگاتے تو انجن ڈگ 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 چلنے لگتا ہے نا، تو یہ الٹ ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے گردے معاف ہو جایا کرتے ہیں. تو یہ کہنے گا ہم نے امریکہ میں کتاب میں پڑھا تھا کہ جب اپنے اوپر کیفیت طاری کرنے والے ایکٹر ہوتے ہیں
اس طرح کی کیفیت طاری کرنے لگتے ہیں کہ سچ مچ ان پہ طاری ہونے لگتی ہے، ان کو پسینہ بھی آتا ہے، خوف بھی آتا ہے، رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں، بال بھی کھڑے ہوتے ہیں. جب یہ ساری کیفیات جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ گلینڈ کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، میں نے تو آرڈر نہیں دیا تھا، تو لیٹ می چینج مائی سیلف، چنانچہ وہ فنکشن اپنی الٹی شروع کر دیتا ہے. تو یہ مجھے، میں نے کہا نہیں صاحب یہ تو کلرک ہی ہے اور تھوڑی سی تنخواہ ہے، تو یہ ایکٹر تو نہیں. یہ ایک عجیب سا واقعہ ہے جو میں نے آپ کو ایسے ہی بتایا بس. پھر وہ جلدی فوت ہو گئے، ورنہ محمد حسین اگر ہوتے، ان کے زمانے میں ٹیلی ویژن آ چکا ہوتا تو آپ کو بہت بہت اچھی پرفارمنس دیکھنے میں ملتی. یہ ریڈیو کی زندگی میں محمد حسین جیسے آپ کے لیے بہت ایسی مشعل شخصیت ہیں جنہوں نے انسپائر کیا آپ کو. اور بھی کوئی شخصیت ہوگی لکھنے والوں میں، آرٹسٹوں میں؟ پیر صاحب مرحوم تھے، اچھا، ان سے بہت کچھ سیکھا، یعنی ادائیگی، ڈائلاگ کا فن اور تھیوری پلے کی. وہ پیر صاحب مرحوم بہت دیر لگاتے تھے، لمبی بات کرتے تھے، کہیں سے کہیں نکل جاتے تھے، لیکن غالباً آپ حضرات کو اتفاق نہیں ان کے پاس بیٹھنے کا لمبی لمبی صحبتوں میں درختوں کے نیچے گھاس پہ، کہ پیر صاحب کی باتیں جو تھیں وہ بجائے خود ایک سیمینار ہوا کرتی تھی. یعنی ان کے ساتھ بیٹھنا تقریباً ایسے ہی تھا جیسے آپ کسی پرانے فورم میں سیف اکلیس کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. بہت عجیب و غریب باتیں آپ کو بتاتے ہیں جسے ہم شاید اپنی زندگی میں اپنے پلے میں انکارپوریٹ نہ کر سکے ہوں، لیکن انہوں نے یقیناً ہمیں متاثر کیا. پھر جتنے بھی انتظار ہمارے پاس ان پڑھ قسم کے آرٹسٹ آتے رہے، میں پرانے زمانے کے ریڈیو کی بات کرتا ہوں، اور جن سلطان کھوسٹ بھی تھے، وہ بھی آپ کو بہت کچھ بتانے اور سکھانے کے لیے ایک بڑے استاد ہوتے تھے، جو بغیر بتائے ہوئے، یعنی وہ باقاعدہ سیزنڈ استاد تو نہیں تھے کہ آپ کو درس دے سکے، لیکن ان کی باتوں سے اگر آپ میں اخذ کرنے کی صلاحیت موجود تھی، آپ بہت کچھ اخذ کر سکتے. اشفاق صاحب، خواتین صداکاروں میں سے آپ کن سے متاثر ہوئے یا کون آپ کے معیار پر؟ خواتین میں تو ظاہر ہے کہ جو پہلا موقع ہمیں ملا مونی کے ساتھ ہی کام کرنے کا. مونی کی آواز بہت خوبصورت آواز تھی اور اب بھی ہے، لیکن عفت بیگ جو تھیں ان میں ادائیگی کا بھی ایک کمال تھا جو بہت کم خواتین میں نظر آیا. پھر اور ایسی جمیلہ تھیں بہت اچھی، جمیلہ اختر بڑی محنت کرتی تھیں اور بہت اچھی ان کی ادائیگی تھی. پھر ایک بہت سے گزر گئے جن کے ذہن بھی آپ کے میں نہیں ہوں گے نام، نسیمہ رزاق تھیں، بہت دیر کی بات ہے 54-55 میں، وہ بہت اچھی آرٹسٹ تھیں. لیکن ان لوگوں سے ہم کچھ سیکھ نہیں سکے، اس لیے کہ یہ خود ہمارے ساتھ شامل تھیں سیکھنے والوں میں سے. پھر ایسے اور بہت سے. تاج صاحب کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں بتایا. تاج صاحب کے ساتھ مجھے کام کرنے کا بہت کم موقع ملا ہے. جب تاج صاحب نے ایک تو لکھا بہت کم، اور جس زمانے میں وہ کردار کی حیثیت سے کام کرتے تھے، جب میں ریڈیو پہ تھا نہیں، ورجینیا وغیرہ میں انہوں نے جب کام کیا، تو تاج صاحب کی آواز بڑی خوبصورت، بڑی گمبھیر تھی. وہ اس فن سے یقیناً آشنا بھی تھے، لیکن میں ان سے مستفید نہیں ہو سکا، اس لیے کہ جب ہم لوگ آئے، میں 55-54 کی بات کر رہا ہوں، تو تاج صاحب نے 1-2 پلے لکھے ضرور، لیکن وہ چونکہ پروڈیوس نہیں کر سکے، اور جب تک آپ ان کی پروڈکشن میں ان کے ساتھ شامل نہ ہوں تو. لیکن ان سب کو ایک طرف چھوڑ دیجئے، اور ایک آدمی جس سے براڈ کاسٹنگ کے بارے میں ہم سب نے بہت کچھ سیکھا، اور ویسا آدمی براڈ کاسٹنگ کی ہسٹری میں نہیں پیدا ہوا، وہ محمود نظامی مرحوم تھے. نہ محمود نظامی مرحوم نے کبھی کوئی پلے لکھا، نہ کبھی فیچر کے لیے قلم اٹھایا، نہ کبھی انہوں نے کوئی ریہرسل لی، نہ اسٹوڈیو میں جھانک کے دیکھا، نہ ان کو پروڈکشن کا فن آتا تھا. لیکن ساری باتوں کے باوجود وہ آدمی براڈ کاسٹنگ کے لیے پیدا ہوا تھا، اور اس کی ایک ایک رگ اس کے ہر تاروپود سے اچھی طرح سے واقف تھا، اور باتوں باتوں میں اتنے پروگرام نکال کے آپ کے آگے بکھیر دیتا تھا کہ آپ حیران ششدر رہ جاتے تھے کہ اس آدمی کی سوچ کہاں سے کہاں تک پہنچی. مثلا بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں ہم جب، تو کہنے لگے یار مولانا جلدی جلدی باتیں کرتے تھے، آپ کو یاد ہے ایسے ایسا کیوں نہ کریے، ایک پروگرام کریے، ایک ڈرامہ لکھ دے یار، ڈرامہ لکھ دے. میں کہا جی کیا ہے؟ کہ تاج محل بن گیا اور آخری اینٹ اس کی لگ گئی ہے، اور آج اس کی رسم افتتاح ہے، اور نشرگاہ اکبر آباد جو ہے وہ ریلے کر رہا ہے لاہور سے، اور اس کی رننگ کمنٹری دے رہے ہیں، اور سوگوار شاہ جان کیسے آ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور کیا اسی زبان میں.
ایسی خوبصورت بات. میں نے کہا جی وہ پھر عابد مرحوم سے عرض کیا کہ ظاہر ہے وہ ویسی زبان اور مغلیہ وہ لکھی. عابد صاحب نے لکھا. میں نے کہا سر آپ مجھے اجازت دیں, اس میں اب جو ٹیکنیکلٹیز ہیں نا کہ اناؤنسر ایک دوسرے بات کرتا ہے کہ حک اپ وغیرہ لینی, وہ میں اس میں لگا دوں. کہنے کہ ہاں وہ بڑے ادب کے ساتھ, اور پروڈکشن کہنے کہ تم کرو. بڑی اس پہ میں نے محنت کی. پتہ نہیں ہے وہ اسکرپٹ کہاں ہوگا. اتنی خوبصورت پروڈکشن, اتنا اچھا پلے میں نے اپنی زندگی میں سنے تو خیر اچھے نہیں کیا. وہ اتنا اچھا تھا, اور اس میں ہم نے کراؤڈ فیکٹر, اس زمانے کی چیزیں, اور یہ جو وہ کیا دیہاتی بولی اس علاقے کی ہے لکھنؤ کے ارد گرد کون سی, پوربی قسم کے, پوربی کے کردار, اس کے گانے اور چھینے اور تھال بجانے والے, اور راجپوتوں کی گفتگو بیک گراؤنڈ میں کٹ 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 دیکھے کہ 2 راجپوت دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اس کو وہاں سے چتور سے, اور پھر یہاں کے آدمی 2 پنجابی آدمی بھی تھے وہاں کے وہ دیکھنے کے, ایک اپنی عورت کو ساتھ لے دکھانے کے, بچہ کندھے پہ بیٹھا ہوا. یہ جو تاج محل کی ہم نے دے دی اس وقت ڈسکرپشن, وہ 1 گھنٹہ اور 20 منٹ کا, ہاں بہت لمبا تھا, اور ایک لمحے کے لیے اس سے ہماری توجہ نہیں. ایسی ہیں جو ریپروڈیوس ہونی چاہیے, وہ نظامی مرحوم کی ایسی بات. This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.